اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے ساتھ ایس ایم کے پلیٹ فارم سے مس فریحہ منظور آج آپ کو اردو کا لیکچر ڈیلیور کروں گی۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ چیپٹر نمبر 3 ہے، یعنی مادر ملت۔ آج کے اس لیسن میں ہم مادر ملت فاطمہ جناح کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ہم مادر ملت کے چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف، دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے لیکچر میں کیا کرنا ہے۔ جی، سب سے پہلے چیپٹر کا نام دیکھتے ہی ہمیں سوال ذہن میں آتا ہے، مادر ملت کا مطلب کیا ہے؟ یا یہ کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ مادر ملت فاطمہ جناح کو کیوں کہا گیا ہے؟ پیارے بچوں، آج کے اس لیسن کو سننے کے بعد ہم مادر ملت کے معنی مفہوم سے آگاہ ہوں گے، تحریک پاکستان میں فاطمہ جناح کی خدمات سے آگاہ ہوں گے، اور سب سے اہم بات کہ فاطمہ جناح ہی ایک ایسی خاتون تھی جنہوں نے مسلم خواتین کی بیداری کی اور انہیں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جی، سب سے پہلے ہمارے پاس ایک کوشچن ہے، مادر ملت کا مطلب کیا ہے؟ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مادر ملت کا مطلب ہے قوم کی ماں۔ مادر ملت کا مطلب ہے قوم کی ماں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے چیپٹر کی ریڈنگ کی طرف۔ تو آپ میرے ساتھ دیکھیں کہ ریڈنگ ہم نے کس طریقے سے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنا اس کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ تو اب دیکھیں، محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے ہم نے اس سینٹینس کو دیکھنا ہے کہ یہ پاسٹ کا ہے، مطلب ماضی کا ہے، یہ مستقبل کا ہے، یا یہ حال کا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھیں کہ پیدا ہوئی مطلب یہ زمانہ گزر چکا ہے، تو یہ جو سینٹینس ہے یہ ہمارے پاس ماضی کا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سینٹینس میں ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے، پہلا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس میں نکرہ ہے، اس میں معرفہ ہے، یہ کیا ہے؟ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایسا اسم جو خاص ہو، جو کسی خاص چیز، جگہ یا شہر کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ تو لائن کے شروع میں ہی ہمارے پاس جو پہلا لفظ تھا، محترمہ فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح، یہ ہمارے پاس اس میں معرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہمارے پاس ایک شہر کا نام ہے، وہ ہے کراچی۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو شہر کا نام ہے وہ ہے کراچی، اور کراچی بھی اس میں معرفہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ لائن کی طرف، وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح سے قریباً 18 سال چھوٹی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح ابھی بھی چھوٹی ہی تھی کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ یعنی اب جو میں نے لائن پڑھی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اس میں معرفہ کیا ہے۔ ابھی میں نے جیسا کہ ریپیٹ کیا کہ قائد اعظم
کوئی بھی خاص نام، کوئی بھی خاص چیز، کوئی بھی خاص جگہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں معرفہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری لائن پہ۔ تو یہاں پہ میں نے ایک ورڈ پڑھا تھا والدہ۔ کیا میں نے ورڈ پڑھا؟ والدہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس میں نکرہ ہے، اس میں معرفہ۔ یہ کیا ہے؟ ایسا اسم جو کسی بھی عام شخص، چیز یا شہر کے کسی بھی جگہ کے لیے استعمال ہو، اس میں معرفہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی اب ہم نے سینٹینس بھی دیکھنا ہے، مطلب یہ جملہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ماضی کا ہے، حال کا ہے، یہ کون سا ہے، یا آنے والے مستقبل کا ہے۔ تو یہ جملہ ہمارے پاس جو ہے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ گیا کا مطلب یہ ماضی میں جا رہا ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس جو جملہ ہے وہ ہے ماضی کا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ لائن کی طرف، وہ ہے ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں وکالت کر رہے تھے اور والدین کے انتقال کے بعد جناح کو ممبئی بلایا گیا۔ اب دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قائد اعظم ہمارے پاس کیا ہے؟ خاص اسم ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ خاص اسم ہے۔ تو اسی طرح ممبئی، یہ بھی ایک خاص جگہ کا نام ہے، یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ اس میں معرفہ۔ اب ہم چلتے ہیں، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ تو کنسیپٹ ہم نے کلیئر کر لیا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اسی ریڈنگ کرتے ہوئے ہم کسی بھی چیز میں سے خالی جگہ کو کیسے نکال سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے پاس جو لائن ہے وہ ہے فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز کراچی میں ہوا۔ اب ہم اگر اس کو ایز اے فلنگ دی بلینک لیں تو ہم بولیں گے کہ محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو اس کا آنسر ہے کراچی سے۔ اسی طرح ممبئی پہنچ کر کرونا کانوینٹ اسکول میں داخل ہوئی۔ یہ بھی ایک فلنگ دی بلینک بن سکتی ہے کہ ممبئی پہنچ کر وہ کون سے اسکول میں داخل ہوئی۔ اسی طرح محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ میٹرک میں انہوں نے سینئر کم بیرج اور پھر 1966 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ بھی ایک فلنگ دی بلینک بن سکتی ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کا امتحان کہاں سے حاصل کیا اور کس سن میں ڈینٹل سرجن کا امتحان انہوں نے پاس کیا۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ سرجن، نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں اپنی لائن کی طرف، تو ہے سرجن بننے کے بعد انہوں نے ممبئی میں اپنا کلینک کھول لیا اور انسانیت کی خدمات اور سماجی کاموں میں ان کو علم بھی موجود تھا۔ اب دیکھیں ہم ڈفرینٹ طریقے سے اس میں جو ہے وہ بنا سکتے ہیں فلنگ دی بلینکس۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے اس میں معرفہ کا کنسیپٹ بھی کر لیا، اس میں نکرہ کا کنسیپٹ بھی کر لیا، اب ہم نے خالی جگہ بھی کرنی۔ اب ہم نے چلنا ہے، ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اسی میں وہ ہے الفاظ معنی۔ وہ ہے الفاظ معنی، مطلب جب ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو اس چیپٹر کے مشکل الفاظ کا پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اس چیپٹر کے مشکل الفاظ کا مطلب ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے جیسے ایک ہمارے پاس ورڈ ہے ڈینٹل، ہمارے پاس ورڈ ہے ڈینٹل۔ ڈینٹل کون ہوتا ہے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ ڈینٹل کون ہوتا ہے۔ ڈینٹل جسے ہم کہتے ہیں ڈینٹسٹ، یعنی کہ جسے ہم اپنے دانتوں کے علاج وغیرہ کراتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اب ہمارے پاس نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے سرجن۔ سرجن کیا ہوتا ہے؟ سرجن ڈاکٹر کو کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں اس چیپٹر میں مختلف قسم کے ریڈنگ کرتے وقت پتہ ہونا چاہیے یہ جو جملہ ہے یہ کون سا ہے، یہ جو ہے یہ کہاں سے ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا MCQ کیا ہے، اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں۔ مطلب ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اس چیپٹر میں پتہ ہونا ضروری ہے۔
اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کی طرف، وہ ہے لہٰذا وہ دانتوں کی جراحی کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں رہی۔ مطلب کہ اپنے دور میں جب محترمہ فاطمہ جناح تھی، انہوں نے لوگوں کے جراحی ہی طور پہ بھی مدد کی ہے۔ وہ دانتوں کی ڈینٹسٹ تھی، وہ دانتوں کو دیکھتی ہوتی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم نے اس میں جو کنسیپٹ ہے وہ تو کر لیا ہے۔ اب دیکھیں کہ میں نے بھی اسی چیپٹر میں سے پہلے آپ کے آسانی کے لیے میں نے اس میں معرفہ دیکھا ہے، جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ معرفہ کیا ہے۔ اس میں معرفہ وہ اسم ہے جو کسی بھی خاص چیز، خاص شخص کے لیے استعمال ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ابھی جو چیپٹر میں ہم نے ریڈ کیا، اس میں سے میں نے نکالے ہیں اس میں معرفہ۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس محترمہ فاطمہ جناح، دوسرا ہے کراچی، ہمارے پاس تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے محترم قائد اعظم محمد علی جناح۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے ممبئی، اور نیکسٹ ہمارے پاس جو ایک اس میں معرفہ ہے وہ ہے کانوینٹ اسکول۔ تو آپ کو کنسیپٹ بھی پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ تھا، جو ہم نے ابھی پچھلی ریڈنگ میں ریڈ کیا، وہ تھا کہ اس میں نکرہ، یعنی کہ اس میں نکرہ کیا چیز ہے جو کسی بھی عام چیز کے لیے استعمال ہو، جیسے چھوٹی، انتقال، سر، تعلیم اور اسکول۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری دونوں چیزیں ہم پچھلی ریڈنگ میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے آپ کے آسانی کے لیے خالی جگہ بھی پور کی، دیکھیں کہ آپ کو بنا کے بتا دی کہ اس طریقے سے ہمیں جب ہم چیپٹر کی ریڈنگ کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے اس میں خالی جگہ بھی بن سکتی ہے۔ جیسے محترمہ فاطمہ جناح ڈیش کو کراچی میں پیدا ہوئی، مطلب ان کی ہمیں ڈیٹ یاد ہونی چاہیے کہ وہ کس ڈیٹ کو پیدا ہوئی۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو فلنگ دی بلینک ہے وہ ہے قائد اعظم سے ڈیش سال فاطمہ جناح چھوٹی تھی، مطلب ابھی ہم نے ریڈنگ میں پڑھا تھا کہ قائد اعظم سے 14 برس وہ چھوٹی تھی، اس طرح ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کہ فاطمہ جناح نے میٹرک کا امتحان ڈیش نمبروں سے حاصل کیا، مطلب اعلیٰ نمبروں سے انہوں نے حاصل کیا۔ پھر ہمارے پاس کوسچن ہے وہ ہے الفاظ کے معنی، مطلب جب ہم چیپٹر کو ریڈ کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں ان کا معنی کیا ہے۔ جیسا کہ میرے پاس جو پہلا لفظ ہے وہ ہے آغاز۔ آغاز کا مطلب ہوتا ہے ابتدا، آغاز کا مطلب ہوتا ہے ابتدا۔ اور نیکسٹ جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہے وہ ہے برس، برس کا مطلب ہوتا ہے سال، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب میں نے کچھ اسی ریڈنگ سے جو ہم نے پچھلے برس مطلب پچھلے پریویس لیکچر جو ابھی میں آپ کو ڈیلیور کر رہی تھی، اس میں ہم نے جو دیکھا ہے وہ تھا کہ سوال جواب، جیسے ہم نے فلنگ دی بلینک بنائی تو ہم اس میں سے سوال جواب بھی بنا سکتے ہیں۔ جیسے میرے پاس جو پہلا کوسچن وہ ہے محترم فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئی، ہمیں اس چیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو کوسچن ہے وہ ہے محترم فاطمہ جناح قائد اعظم سے کتنے برس چھوٹی تھی، میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ وہ 14 سال چھوٹی تھی۔ اس طریقے سے ہمیں ڈفرینٹ کوسچن جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں جیسے ہمارے پاس نیکسٹ کوسچن ہے وہ ہے قائد اعظم نے وکالت کہاں کی۔ ابھی میں نے ریڈنگ کے دوران آپ کو بتایا کہ جو قائد اعظم نے وکالت تھی وہ ممبئی میں کی۔ اب جس طرح ہم نے سوال جواب نکالے، اس میں سے ہم نے خالی جگہ نکالی، الفاظ معنی نکالے، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ نکالا، سیم اسی طرح سے ہمیں یہاں سے MCQs کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے پاس جو فرسٹ MCQs ہے وہ ہے محترم فاطمہ جناح ڈیش میں پیدا ہوئی، مطلب کہاں پیدا ہوئی تھی، وہ کراچی میں ہوئی تھی، لاہور میں ہوئی تھی یا اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ تو جیسا کہ ہم نے ریڈنگ میں پڑھ چکے ہیں کہ محترم فاطمہ جناح کراچی میں پیدا ہوئی، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے کراچی۔ جیسے اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے فاطمہ مطلب جناح کا ہی چیپٹر ہے، اس میں سے کوسچن ہے قائد اعظم سے ڈیش سال فاطمہ جناح چھوٹی تھی، مطلب قائد اعظم سے محترم فاطمہ جناح کتنے سال چھوٹی تھی، 16 سال چھوٹی تھی یا 17 سال چھوٹی تھی۔ تو اس کا آنسر ہے 16 سال
چھوٹی تھی۔ اب جیسے ہم نے اس میں معرفہ نکالا، اس میں نکرہ نکالا، تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسم کیا ہے، یعنی کہ کسی بھی جگہ، چیز، نام، شخص کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ اس کی اگزامپل میں دیکھیے، جیسے فاطمہ، قائد اعظم، پھر کراچی، ٹھیک ہے۔ اب فعل، سب سے پہلے ہمیں فعل کا بھی پتہ ہونا چاہیے، جیسے کہ میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ زمانہ کون سا تھا، ماضی ہے، مستقبل ہے، حال ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میرے پاس اگزامپل ہے کہ محترم فاطمہ جناح کراچی میں پیدا ہوئی، تو اب یہ ہوئی، اب یہ زمانہ کون سا ہے؟ یہ ہے ماضی کا زمانہ، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ میرے پاس جو ہے وہ چھوٹی تھی، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تو وہی ہے نا کہ وہ چھوٹی تھی، مطلب یہ زمانہ گزر چکا ہے، یہ زمانہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ ماضی کا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس حروف، حرف کیا ہوتے ہیں؟ جو دو چیزوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، جیسے فاطمہ جناح 31 جولائی کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ اب فاطمہ جناح 31 جولائی یہ ایک الگ سنٹینس ہے، اور کراچی میں پیدا ہوئی تو یہ ایک الگ سنٹینس ہے، تو ان دونوں سنٹینس کو ملانے کے لیے ہم جو لفظ حروف یوز کریں گے وہ ہے کو، تو ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح جب ہم ان کو ملا دیں گے تو ہمارا یہ جو جملہ ہے یہ آپس میں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان ایسے چیزوں کو ہم حروف کہتے ہیں جو دو سنٹینسز کو ملا دیتے ہیں۔ جی میں امید کرتی ہوں آج کا آپ کو لیکچر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ آج کے آپ کے لیکچر کی جو اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس پورے چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے، اور اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، خالی جگہ، الفاظ، معنی، MCQs وغیرہ وغیرہ آپ نے اپنی ہوم ورک میں کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔